رسول الكريم اما بعد نشرت في ذکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے ایک نجاری میں خرما بھرے ہوئے تھے، سو ایک چنی آ کر اس میں سے نکال لے جاتی بوری میں. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایت کیا. انہوں نے فرمایا جاؤ اور اب کہ جب اس کو دیکھو تو یوں کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، یعنی اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر چل. سو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کے قسم کھانے پر کہ اب نہ آؤں گی چھوڑ دیا. فائدہ یہ آپ کا موضع ہے کہ باوجود اس کے کہ مومن نہ ہونے کے بعد آپ کے نام کی برکت سے گرفتار ہو گئی. اب عالم علوی اخلاق اور کواکب کے بارے میں آپ کے موضوعات، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، کواکب کے متعلق معراج میں سماوات کو طے کرنا، افلاک کے متعلق سری اور عظیم معجزے ہیں. عالم بصائر یعنی عناصر متعلق خاک یہ صحیح ہے. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا پیچھا کیا یعنی سفر ہجرت میں سراقۃ بن مالک نے. سو میں نے اسے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک شخص نے آ لیا ہے. ان پر میں لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ نے سراقہ کے لیے دعا کی، سوچ کر گھوڑا پیڑ تک سخت زمین میں گھس گیا. انہوں نے کہا مجھے ایسے معلوم ہوتا کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لیے بد دعا کیا، اب دعا کرو کہ میں نجات پاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے طلب کرنے والوں کو میں پھیر دوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لیے دعا کی، اس نے نجات پائی اور پھر گیا، اور جو کچھ ہی ملتا تو اسے پھیر دیتا تھا اور کہہ دیتے کہ ادھر کوئی نہیں. اور متعلق آپ پانی کے بارے میں معجزہ، جیسے صحیحین میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے ہوئے اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوٹا تھا کہ اس سے آپ نے وضو کیا. سب لوگوں نے عرض کیا ہمارے لشکر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے، مگر اسی قدر ہے جو آپ کس لوٹے میں ہیں، کیونکہ چاہ حدیبیہ میں بوجہ قلت پانی کے قطرہ نہ رہا تھا، سب کھینچ لیا گیا تھا. رواه بخاری. بس آپ ہم نے دست مبارک کو لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں سے جوش مارنے لگا. تو ہم سب آدمیوں نے پانی پیا اور وضو کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم سب کتنے آدمی تھے؟ تو کہا کہ اگر 1,00,000 ہوتے تو کفایت کر جاتا، یعنی پانی اتنا کثیر تھا، مگر ہم 1,500 آدمی تھے. بلکہ اس معجزے کے تحت مدثر نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پتھر سے پانی نکلنے کے معجزے سے زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ پانی اس میں سے پہلے بھی نکلتے ہیں، پتھروں میں سے چشمے وغیرہ نکلتے ہیں، لیکن گوشت میں سے پانی نکلنا یہ معجزہ بہت اعلیٰ معجزہ ہے، اس لیے اس سے فائق ہے یہ معجزہ. متعلق آتش یعنی آگ سے متعلق آپ کا معجزہ، یہ صحیح ہے. میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایام غزوہ خندق میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا اور 1 صاع یعنی 3 سیر سے کچھ زائد جوں کا آٹا تیار کیا، اور حضور میں آ کے چپکے سے اس کی اطلاع کی. عرض کیا کہ آپ ماں چند آدمیوں کے تشریف لے چلیے. آپ نے تمام اہل خندق کو 1,000 سے پکار کر جمع کر لیا اور سال لے چلے. جابر نے فرمایا کہ ہانڈی مت اتاریو اور آٹے کو مت پکائیو جب تک میں نہ آؤں. بعد اس کے طرح تشریف لائے، آب دہن مبارک گوندے آٹے میں ہانڈی میں ڈالا اور دعا برکت کی، اور نے فرمایا ایک پکانے والی اور بلا لو اور شوربہ نکال کر ہانڈی میں سے دو اسے چولہے پر اتارو نہیں. جابر کہتے کہ 1000 آدمی تھے، قسم خدا کی سب نے کھایا اور ہماری ہانڈی ویسی جوش میں رہی اور آٹا ہی اتنا رہا جتنا پہلے تھا. جس سے عالم آتش میں بھی ایک امر خارج ظاہر ہوگا کہ آگ کا اثر شوربے کی کم کر دینا ہے، واقع نہیں ہوا، بلکہ بالعکس وہ افسونے یعنی زیادتی کا ذریعہ بنا. جیسا کہ چولہے پر سے اتارنے میں معنی استعمال ہوتا ہے، اس افزونی میں آگ کو بھی دخل ہے. متعلق ہوا سے متعلق آپ کا موضوع، جیسے اسی غزوہ خندق میں واقع اللہ تعالی نے کفار پر وہی ہوا ٹھنڈی ہوا بھیجی، خوب کڑاکے کا جاڑا پڑا اور ہوا نے ان کو نہایت عاجز تنگ کیا. غبار بے شمار ان کے منہ پر ڈالا اور آگ ان کی بجھا دی. ہاڑیاں ان کی الٹ دی اور میخیں ان کی اکھاڑ دی کہ خیمے ان کے گر پڑے. گھوڑے ان کے کھل کر آپس میں لڑنے لگے اور چھوٹ کر لشکر میں دن مچا دیا. اس وقت آپ نے حضرت حذیفہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے مامور فرمایا. شدت سردی سے محفوظی کے لیے دعا فرمائی. حذیفہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ ببرکت آپ کی دعا کی مجھے جانے آنے میں مطلق سردی نہ معلوم ہوئی، بلکہ ایسا لگتا تھا گویا میں حمام میں چلا جاتا ہوں.
فائدہ ایسی سخت ہوا کو ان پر اثر نہ کرنا صحیح خارق ہے، عالم کائنات الجو یعنی فضا کے میں آپ کا معجزہ. جیسے صحیح ہے میں تنس روایت ہے کہ عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار قحط ہوا، سو ایک بار آپ خطبہ جمعہ کا فرما رہے تھے کہ اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، عیال بھوکوں مرتے ہیں، آپ میਂہ کے واسطے دعا کیجیے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس آسمان پر کوئی ٹکڑا بھی ابر کا نہ تھا، قسم خدا کی ہنوز آپ ہاتھ رکھنے نہیں پائے کہ ابر مانند پہاڑوں کی ہر طرف سے گھیر آیا. آپ ممبر پر سے اتر نہیں پائے تھے کہ ریش مبارک سے قطرات میंہ کے گرنے لگے. تو اس دن سے دوسرے جمعے تک میंہ برسا. پھر جمعہ کے دن اعرابی نے یا کسی اور شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا مکانات گر پڑے، مال ڈوب گیا، آپ دعا فرمائیے میंہ تھم جائے. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہ گرد ہمارے برسے ہم پر نہ برسے. جدھر ابر کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہیں کھل گیا. سو مدینہ پر تو بالکل پانی کا برسنا موقوف ہو گیا اور گرد مدینہ کے برستا رہا. اطراف سے جو لوگ آتے تھے کثرت میंہ کا بیان کرتے تھے. فائدہ آپ کی دعا سے ابر کا فوراً اٹھ آنا اور اشارہ سے ابر کا ہٹ جانا، ان دونوں میں ظہور ہے معجزے کا. صحاب میں بادلوں میں آپ کا معجزہ، جیسے جلالین میں جس کو کمالین نے نسائی و ابن جریر بزار کی طرف منسوب کیا نقل کیا ہے. ایک شخص کے بعد دعوت اسلام کے لیے آپ نے کسی کو بھیجا، اس نے آپ کے حق تعالی کی شان میں گستاخانہ کہا. رسول اللہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کیسا ہوتا ہے؟ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا تانبے کا؟ مان اس پر بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑا دی. فائدہ اس واقعے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے کو بھی ظاہر ہے کہ دخل ہے. اس اعتبار سے ظہور معجزہ سائقہ کا کہ کائنات جو سے ہے. عالم جمادات اور عالم نباتات میں آپ کے معجزات. ترمذی نے حضرت علی کرم اللہ سے روایت کی ہے کہ میں آپ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، تو آپ بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. تو جو پہاڑ یا درخت سامنے آتا وہ یہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. فائدہ پہاڑ جمادات میں سے درخت نباتات سے ہیں، دونوں میں ظہور معجزہ کا ہوا. صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت ایک ستون مسجد پر کے چھوارے کے درخت کا تھا تکیہ لگا لیتے تھے. جب ممبر بنا تب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ پڑھنا شروع کیا. یک بارگی وہ ستون چھوارے کا چلا کے زور سے رونے لگا، قریب تک کہ پھٹ جاوے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس ستون کا اپنے بدن بار سے چمٹا لیا. وہ ستون ہچکیاں لینے لگا، جس طرح وہ لڑکا جو رونے سے چپ کرایا جاتا ہے ہچکیاں لیتا ہے، یہاں تک کہ تھم گیا. حضرت جابر نے فرمایا یہ ہمیشہ ذکر سنا کرتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا. فائدہ یہ ستون باعتبار اصل حالت کے نباتات میں سے ہے اور باعتبار موجودہ حالت کے جمادات میں سے ہے. بس اس معجزہ کو دونوں قسم سے تعلق ہوا اور اس گریا میں جس طرح مفارقت ذکر کو دخل ہے اس طرح مفارقت ذاکر یعنی ذات مقدسہ نبیہ کو بھی، ورنہ سینے سے لگانے سے خاموش نہ ہوتا. بس اس حیثیت سے یہ آپ کا معجزہ ہے. ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑے چھوارے لایا، عرض کیا ان چھواروں کے دعا برکت کر دیجئے. آپ نے ان چھواروں کو اکٹھا کر کے ان میں دعا برکت کی. مجھ سے فرمایا انہیں لے کے اپنے تشدان میں ڈال رکھو، جب تمہارا جی جائے اس میں ہاتھ ڈال کر نکالو مگر اسے جھاڑنا مت. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان چھواروں میں سے ایسی برکت ہوئی میں نے اتنے وسل یعنی 60 سا کا ہوتا ہے. ایک سا وہ ظرف ہے جس میں 3.5 سیر گندم سما سکے اللہ کے راہ میں خرچ کیے اور ہمیشہ اس میں سے ہم کھاتے اور کھلاتے رہے. اور وہ توشہ دان ہمیشہ میری کور میں لگا رہتا، یہاں تک کہ بروز شہادت عثمان کے قریب 30 برس کے زمانے کے بعد میری کمر سے کٹ کے کہیں گر پڑا اور جاتا رہا. 30 سال اس کو استعمال کیا، اس تھیلے کو میں کھجورے. یہ معجزہ ایسی چیز میں ظاہر ہوا جو اصل میں نباتات کا ثمرہ ہے اور فی الحال جماعت ہے، ان میں بھی تو دونوں سے تعلق ہوا. عالمین حیوانات احمد الدارمی نے حضرت جابر سے روایت کی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے وہاں ایک اونٹ تھا بڑا شریر، جو کوئی باغ میں جاتا اس پر دوڑتا اور کاٹنے کے لیے چھپڑتا. آپ نے اسے بلایا، وہ آیا، اس نے آپ کے سامنے سجدہ کیا. آپ نے اس کی ناک میں مہار ڈال دی. فرمایا جتنی چیزیں آسمان زمین میں ہیں سب جانتی ہیں کہ میں رسول خدا. سنا فرمان جن اور انس کے بھی. یقین سفینہ میں روایت کیا ہے کہ میں دریائے شور میں تھا، دریائے شور یعنی سمندر میں. جہاز ٹوٹ گیا، میں ایک تتر بیٹھ گیا، بہتے بہتے ایک نیستان میں پہنچا. وہاں مجھ سے ایک شیر ملا اور میری طرف آیا. میں نے کہا میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آزاد ہوں. وہ شیر میری طرف بڑھ آیا اور اپنا کندھا میرے بدن میں مارا.
پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راہ پر لا کر کھڑا کر دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر باریک باریک کچھ آواز کرتا رہا اور میرے ساتھ سے اپنی دم چھوا دی. میں سمجھا کہ مجھے رخصت کرنا چاہتا ہے. فائدہ پہلا قصہ معقول جانور کا تھا، یہ غیر معقول کا وہ حیات میں تھا، اور یہ بات وفات کی جس میں وجہ اعجاز قوی تر ہے کیونکہ وفات کے بعد اور قوا کی فاعلیت کے بھی احتمال نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو ظاہر ہوا رسول اللہ کے نام کی وجہ سے ظاہر ہوا، اس میں کوئی اور دخل ہے ہی نہیں. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے قدح دودھ کا گھر میں پایا، حکم دیا کہ صاحب صفہ کا بلا لیجیے، بھوکے تھے. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ کو دے دیتے، میں سیر ہو کر پیتا. ابو ہریرہ نے کہا بعد اس کے میں نے ان سب کو بلایا، آپ نے شاد پر میں نے دودھ پلاؤ. میں نے پلانا شروع کیا یہاں تک کہ سبوں نے سیر ہو کر پیا. پھر مجھ سے کہا کہ تم پیو. میں نے پیا، آپ نے فرمایا اور پیو. پھر پیتا جب یہاں تک کہ میں نے قسم کھا کر آپ پیٹ میں جگہ نہیں باقی رات، پھر باقی آپ نے پیا. فائدہ یہ اجزاء حیوان میں معجزے کا ظہور ہوا. یہاں تک الکلام مبین میں حدیثیں لا کر پھر اقسام ناگا عالم کے معجزات کو قرآن مجید سے ثابت کیا، جس کے شوق و مطالعہ کر لیں. آگے یہ روز سے اشعار حضرت نے نقل کی ہیں، انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. بہرحال اس کتاب کی بڑی برکات یعنی ظاہر ہو رہی ہیں. کئی جگہ پر خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیماری اٹھ رہی ہے، دوسری چیزیں. تو عجیب ہے الحمدللہ پوری دنیا میں بہت جگہ پر یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. تو اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے اور الحمدللہ صحت طیبہ اور یعنی برکات اپنی جگہ ہیں. جو معلومات اور رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی محبت میں اضافہ، یہ ایک جو نعمت حاصل ہو رہی ہے اس کا پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کا بہت فضل ہے الحمدللہ. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت حلو انك انت التقوى والمغفرة. اللهم اني اسال باسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا قريب خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان يا ذا النعمة السابقة ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان یا قائم لا یزول یا علم لا ینسى یا باقی لا یفنا خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا حل یا حی لا یموت یا صمد لا یتم یا غنی لا یفتخر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من هو فی سلطان عظیم یا من هو فی ملکی قدیم یا من هو فی علمی محیط یا من هو عز لطیف یا من هو لطف شریف یا من هو فی ملکی غنی خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من الیہ یهرب الصاعصون یا من علیہ یتوکل المتوکلون یا من الیہ یرغب الراغبون یا من الیہ یلتجی الملتجون یا من الیہ یفزع المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان. اللهم اني اسالك بقائك يا عالم يا قائم يا غفور يا بديع البقاء يا واسع اللطف يا حافظ يا عافي يا مغيث يا صمد يا خالق يا نور كل قبل نور كل نور يا نور كل نور خل يا الله خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان يا من في قولي فصل يا من في ملك قديم يا من في علم لطيف يا من في عطاء شريف يا من في امر حكيم يا في عذاب عدل خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان. اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى يا ابا الاولين يا اخر الاخرين يا ارحم الراحمين خلصنا من الطاعون والوباء يا الله الامان يا الله الامان يا الله الامان. اسالك ان تجرنا من عذابك واغفرنا ولآبائنا وامهاتنا ولازواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. نجنا من جميع القربات واصلنا من جميع الافات خلصنا من البليات وادفعنا من الوباء والطاعون. نعوذ بك من الهم وهجوم الوباء وموت الفجاء ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ من جميع القضاء يا كملاك يا حي يا قيوم يا رحيل يا رحيل يا تمشي برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم يا الله يا الله يا اللهم سهل بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم سهل بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم سهل كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا وذرياتنا وأزواجنا وبلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين اللهم أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين اللهم أنت خير الحافظ وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين